بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک تقریب ہوئی ہے اسلام آباد میں، وزیر اعظم صاحب اس میں شریک تھے، بہت سارے وکلاء، ججز اور حکومتی عہدیداران، اور اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی بھی کچھ تعریفیں کی ہیں۔ کوئی ادھر بلڈنگ کا افتتاح سنگ بنیاد تھا، اس حوالے سے تقریب تھی۔ 2007 کی جو وکلاء کی اور ایک سوسائٹی کی، مطلب سول سوسائٹی کی ایک تحریک تھی ججز بحالی کے حوالے سے، اس کا بھی ذکر ہوا۔ دیگر بھی بڑی خوبصورت باتیں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزیر اعظم صاحب نے کی۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا جی میرا آج سے 25 سال پہلے پارٹی بنانے کا جو ایک مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں نے تحریک کا نام ہی انصاف کی تحریک رکھا، یعنی تحریک انصاف۔ ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے پھر ریاست مدینہ کا حوالہ دیا کہ ریاست مدینہ میں باقی سب کے سب سمٹمز ہیں، باقی سب ذیلی چیزیں ہیں، دیگر ملا جلا اس کے ساتھ بہت ساری ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو اصل چیز تھی مطلب ریاست مدینہ کے حوالے وہ ہے رول آف لا۔ یعنی وزیر اعظم صاحب نے بالخصوص ذکر کیا کہ 2 خلفائے راشدین، یعنی 4 میں سے 2 خلفائے راشدین، حضرت مولا علی اور غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور، پر یہ میں کنفرم نہیں کر رہا نام کے حوالے سے، 2 خلفائے راشدین مطلب جو متعلقہ قاضی تھے ان کی عدالت میں پیش ہوئے، باقاعدہ اگر ان کے اوپر کوئی معاملہ بنا تو وہ عدالت میں پیش ہوئے، کیونکہ وہ قانون کے نیچے تھے۔ ہمارے ملک میں آج جو پیسے والا ہے وہ پولیس سے بھی بزنس کرتا ہے، اسی طرح عدلیہ سے بھی بزنس کرتا ہے، اسی طرح وکلاء بھی بڑے بڑے کر لیتا ہے، اور غریب کو انصاف نہیں ملتا۔ اصل میں وزیر اعظم صاحب نے کہا جی انصاف غریب کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑے لوگ انصاف سے اوپر زندگی گزارتے ہیں، انصاف سے اوپر رہنا چاہتے ہیں، انصاف کے یا قانون کے نیچے آنا پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ جب بھی کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کسی غریب کے ساتھ ہوتی ہے، امیر کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ ایک بڑی اہم بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، لیکن میں آپ کو حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے آج جو جرائم ہو رہے ہیں، جو بچوں والے چھوٹے بچوں والے معاملات ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ، جو ریپ کیسز، زیادتی کے کیسز، بہت سارے اس طرح معاملات بن رہے ہیں، ان کا حد سے زیادہ بڑھ جانا یہی وجہ ہے کہ قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کسی کو سزا ملتی بھی ہے، سزائے موت بھی ملتی ہے، تو وہ 2-3 سال کا عرصہ جب لگ جاتا ہے، اس 2-3 سال کے عرصے میں بہت سارے اور ایسے کیسز ہو جاتے ہیں۔ انصاف ایک تو سستا ترین ہونا چاہیے، اور دوسرا لازمی طور پر انصاف فوری ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب نے کافی ساری عدالتوں کے حوالے سے ذکر کیا، کوئی نئی عدالتیں میرا خیال بن رہی ہیں۔ ناظرین، انصاف جو ہے وہ جتنا جلدی ہوگا، اگر کسی کے چہرے پر کسی نے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ رسید کیا ہے، تو اس بندے کو اگر چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں تھپڑ ہی مار دیا جائے تو میرا خیال ہے اس کو لمبی چوڑی سزاؤں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بندہ آئندہ کسی کے تھپڑ بھی نہیں مارے گا۔ جب ایک پیسے والے بندے کو، امیر آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے مطلب قانون سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے پیسے سے وکیل بڑا کر لینا ہے، میں نے ہیل حجت کر کے اس کو لیٹ کر لینا ہے، پھر مدعی کو بٹھا لینا ہے، پھر گواہ کو بٹھا لینا ہے، تو ناظرین انصاف کبھی نہیں ایسے کسی غریب کو مل پاتا، بلکہ اب انصاف بکنا شروع ہو گیا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، زر ہے، وہ انصاف خرید لیتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو کمزور آدمی ہے، وہ بیچارہ انصاف کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ حکومت کو بالخصوص سوچنا پڑے گا۔ میں نے اس پہ بہت سارے ولاگز جو ہم کرائم سٹوری بھی کرتے ہیں، خواتین کے حوالے سے کرتے ہیں، بچیوں کے حوالے سے کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کے جو ریپ کیسز ہیں، میں ان میں خاص طور پر یہ سجیسٹ کرتا رہتا ہوں کہ فوری انصاف والا جو معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ انصاف میں جو دیر ہوتی ہے، اسلامی جو قوانین کا جو لوگ کہتے ہیں، عموماً ہم جب سوشل میڈیا کھولتے ہیں کومنٹس لوگ کرتے ہیں کہ جی اسلامی عدالتی نظام ہونا چاہیے، قاضی کا نظام ہونا چاہیے، تو اس میں بھائی یہی چیز ہے کہ اس میں فوری انصاف ہے، اس میں لمبے چوڑے وکلا نہیں کرنے پڑتے، اس میں گواہان کی بیسز پہ، ٹھیک ہے وکیل شکیل اس میں کرنا بھی ہو، لیکن اس میں گواہان کی جو ہے وہ گواہی کے اوپر فوری فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور چند دنوں میں اس مجرم کو جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ جب تک آپ اس میں فوری انصاف والا معاملہ نہیں کریں گے تو یہ بہت سارے جو آج کل کیسز ہو رہے ہیں خواتین کے حوالے سے، بالخصوص لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں،
تو یہ کام کبھی بھی نہیں رکے گا۔ ناظرین، ہم نے اس کے اوپر بڑی سرچ کی ہے، انصاف فوری ہونا چاہیے۔ اس میں پولیس جب اپنا ایف آئی آر کاٹتی ہے تو اس وقت سے ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں پیسے والے لوگوں کی طرف سے، جو انصاف نہیں چاہتے یا وہ چاہتے ہیں جو کہ جی اب ہم پھنس جائیں گے، وہ لوگ وقت کو بھی ڈیلے کرتے ہیں، پولیس کو بھی پیسہ دیتے ہیں، انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے اس وقت بھی پیسہ لگاتے ہیں، ایف آئی آر نہیں ہونے دیتے، اس کا آگے چلان نہیں ہونے دیتے، ملزمان پکڑوانے میں دیر ہو جاتی ہے، ملزمان نہیں پکڑے جاتے، اس طرح پھر وہ آگے عدالتوں میں جاتا ہے تو پھر وہ کیس لگتے نہیں ہیں جلدی، پھر وہ پڑے رہتے ہیں التوا میں، اور مطلب ان کے گواہان نہیں پیش ہونے دیتے، بہت سارا اس کو گھسیٹا جاتا ہے، اور بالآخر جو مدعی ہوتا ہے بیچارہ وہ حق ہار کر بیٹھ جاتا ہے یا صلح کر لیتا ہے، دباؤ میں آ کر پریشان ہو کر وہ بیچارے کی جتیاں گھس جاتی ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حال ہو رہا ہے میرے وطن عزیز میں، اور عام آدمی یہ کہہ رہا ہے جی ہمیں دودھ خالص نہیں ملتا، ہمیں مرچ خالص نہیں ملتی اور فلاں خالص نہیں ملتا، تو بھائی کیوں ملے گا؟ ادھر کسی کا جان چلی جائے کسی کی، اس بیچارے کو 20 سال کے بعد انصاف ملتا ہے، تو آپ کو دودھ خالص کیسے مل جائے؟ ناظرین، دودھ اگر کوئی بندہ پانی ڈال کر بیچ رہا ہے تو اس کو اسی وقت سزا دی جائے، اس کو نقد کوئی 10,000 جرمانہ کر دیا جائے، میں کہتا ہوں وہ بندہ اپنا دودھ میں پانی ڈالنا چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی مرچیں 2 نمبر بیچ رہا ہے، کوئی پتی 2 نمبر بیچ رہا ہے، مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں، کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، تو اس کو اسی وقت سزا دی جائے لوگوں کے سامنے، محلے میں، گلی محلے میں، جس جگہ پر اس کی دکان ہے، تو وہ آئندہ وہ بندہ ضرور کام چھوڑ دے گا۔ باقی ہر انسان میں خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن میرا مقصد ہے کہ اگر انصاف کو سستا کرنا ہے تو اس میں سپیڈ کو بھی تیز لانا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو آنے والے نئے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔